بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین کرام، پرتھوی راج شمالی ہند کے راجوں میں سے ایک طاقتور ترین راجا تھا۔ اس بہادر اور قابل حکمران کو رائے پٹھورا کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس نے اپنے ہمسائے راجپوت حکمرانوں کے ساتھ کئی جنگیں لڑی۔ پرتھوی نے غوری کی غزنوی سلطنت کے کچھ حصے بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیے تھے۔ ان علاقوں کی واپسی کے لیے غوری نے اس پر حملہ کیا، اور جب یہ حملہ ہوا تو اس جنگ کو جنگ تراوڑی کا نام دیا گیا۔ سامعین کرام، 587 ہجری بمطابق 1199 عیسوی میں سلطان محمد غوری نے پٹھنڈا کے قلعے فتح کر کے واپس لوٹنے والا تھا کہ پرتھوی راج چوہان ایک بڑے لشکر کے ساتھ اس کے مقابلے کے لیے آ گیا۔ یہ لڑائی ترائن یعنی کہ تراوڑی کے میدان میں ہوئی۔ پرتھوی راج نے محمد غوری کا مقابلہ 2,00,000 سپاہیوں اور 3,000 جنگی ہاتھیوں کی فوج سے کیا۔ بڑے گھمسان کا رن پڑا، لیکن عین اس وقت جب غوری کلب فوج کو کامیابی سے لڑا رہا تھا، ہندو افواج نے مسلمانوں کا بایاں اور دایاں بازو توڑ دیا۔ سلطان غوری پھر سے نہایت بہادری اور جواں مردی سے لڑتا رہا، جہاں تک کہ وہ گھوڑے سے زخمی ہو کر گر پڑا، مگر ایک جانسار نے، ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر سلطان کو اٹھایا اور سلطان کو اپنے ساتھ بٹھا کر میدان جنگ سے نکال کر لے گیا۔ مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور انہوں نے لاہور آ کر دم لیا۔ اس شکست نے سلطان محمد غوری کا دن رات کا چین چھین لیا۔ اگلے ایک برس یعنی کہ 1192 عیسوی بمطابق 588 ہجری میں وہ شکست کا دھبا دھونے کے لیے ایک لشکر جرار لے کر لاہور آیا اور پرتھوی راج کو حملے کی دعوت دی۔ اس دفعہ سلطان محمد غوری پوری منصوبہ بندی کے ساتھ ہندوستان آیا تھا۔ حملے کی اس دعوت پر پرتھوی راج بھی غصے میں آ گیا اور اس نے تمام راجاؤں کو جو اس کے آس پاس تھے ان کو اپنی امداد کی دعوت دی۔ تقریباً 150 ہندو راجوں نے پرتھوی راج کا ساتھ دیا۔ ایک بار پھر تراوڑی کے میدان میں معرکے کا بازار گرم ہوا۔ سلطان محمد غوری نے اپنے لشکر کے 4 حصے کر کے 4 سپہ سالار مقرر کر دیے اور ان کی قیادت میں باری باری حملہ کیا۔ راجپوت بھی دائیں بائیں سے درست ہو کر بڑی بہادری اور دلیری سے لڑے۔ دوپہر تک جنگ کا کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ سلطان غوری نے فوج کو منظم پسپائی کا حکم دیا، یعنی کہ سلطان نے فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دے دیا۔ ہندو فوج نے جب دیکھا کہ غوری کی فوج پیچھے ہٹ رہی ہے تو انہوں نے خیال کیا کہ سلطان کی فوج کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں، لہٰذا وہ بے ترتیبی سے ان کا پیچھا کرنے لگے۔ اس پر سلطان نے فوج کے تازہ دم دستے جو تھے ان کو حملہ کرنے کا کہہ دیا، اور پھر شدید گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی، اور پھر اتنا زبردست حملہ ہوا جس میں راجپوتوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ رائے پٹھوار یعنی کہ پرتھوی راج اسی جنگ میں مارا گیا۔ مسلمانوں کی یہ فتح بہت بڑی کامیابی کی حامل تھی، چنانچہ مسلم فوج
فتح کے بعد پرچم لہراتی ہوئی پہلی بار دہلی میں داخل ہوئی۔ سامعین کرام، سلطان محمد غوری نے دہلی میں آئے اور اجمیر کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ سامعین کرام، اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ پاکستان و بر صغیر یعنی کہ پاک و ہند میں سب سے پہلے بر صغیر میں جو مسلم ریاست کی بنیاد رکھی گئی وہ یہیں سے شروع ہوئی، اور یہاں پر قطب الدین ایبک کو ان مفتوحہ سلطنت کا حاکم بنا کر سلطان محمد غوری واپس چلا گیا، اور یہاں پر پھر قطب الدین ایبک نے بر صغیر پر پہلی اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ سامعین کرام، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، اور ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔